شعوبا وقبائل، اپنے شعبوں میں بانٹ دیا، قبیلوں میں بانٹ دیا، خاندان میں بانٹ دیا۔ آج تو ہم اپنا گاؤں کا نام کچھ اور رکھتے ہیں، لیکن اس وقت چلتا تھا کسی آدمی کے نام پر، قبیلے بنی جو ہے، قبیلے بنی قریش، قبیلے فلاں، اس حساب سے چلا کرتا تھا۔ لیکن اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تم کو شعوبے یعنی قبیلوں میں بانٹ دیا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ تم کہاں کے رہنے والے۔ بس اِنَّ أَكْرَمَكُمْ، یاد رکھنا خاندان کی بنیاد پر، یاد رکھنا اس کی بنیاد پر تم غرور مت کرنا، تکبر مت کرنا، کیونکہ شیطان نے تکبر کیا، عبادتیں بیکار ہو گئی۔ تکبر یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا، سب سے زیادہ عزت والا وہی ہوگا، زیادہ عزت والا وہی ہوگا۔ اب ہم تو بنتے ہیں بڑے گھر بیٹھے، کوئی کسی سے کم آج کل نہیں ہے، ہر آدمی 600-700 ٹکا کماتا ہے، ہر آدمی 1000 ٹکا تقریباً کماتا ہے، کوئی کسی سے کم نہیں ہے، تم سے شیر ہو ہم سوا شیر۔ لیکن یاد رکھنا یہ کہنا یہ سوچنا صرف یہیں تک دیکھا جائے گا عمل کس کے پاس ہے، لیکن عمل سے پہلے علم کس کے پاس ہے، علم کس کے پاس ہے۔ آج عمل کرنے والے لاکھوں ملیں گے، لیکن یہ دیکھا جائے گا ان کا عمل ترازو میں صحیح اتر رہا ہے کہ نہیں، یہ کون جانچے گا؟ سونار بھی سونا کو جان سکتا ہے، ہیرے کو جان سکتا ہے۔ اس لیے عبادت کو ایک نمبر بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ علم ہو، علم ہو، طریقہ کیا ہوگا، الحمد شریف کیسے پڑھا جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیسے پڑھا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے پڑھا جائے گا، یہ سارا طریقہ سیکھنا ضروری ہے۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر، مرد و عورت پر فرض ہے، فرض ہے۔ قرآن پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن ہماری سوچ صرف یہیں تک کہ دیکھ کر کسی طرف پڑھے ڈھکیل کے، ایسا ہی پڑھے غلط پڑھے جیسے پڑھے اس سے مطلب نہیں، میرا بچہ پڑھ لیا ہے، اب یاد ہے یا نہیں اس کے بارے میں چرچا نہیں کرتی، اس کے بارے میں بچوں سے نہیں پوچھتی، جمعہ اس کو تلاوت کرنے نہیں کہتی، رمضان اس کو کم سے کم 1-2 ختم کرنے مکمل کرنے نہیں کہتی، سختی نہیں کرتی۔ جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب بچے کی عمر 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، اور سختی کا حکم یوں آیا، نبی نے ارشاد فرمایا 10 سال کی عمر ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مار کے پڑھو، کیا پڑھواؤ؟ مار کے پڑھواؤ، سختی کا حکم ہے، سختی کرو۔ لیکن دقت یہ ہے کہ باپ عملدار ہوگا تب، عمل والا ہوگا تب ہوگا، نمازی ہوگا تب ہوگا، قرآن پڑھتا ہوگا تب ہوگا، باپ ہی نہیں پڑھے گا، کہے گا کہ یہ پڑھتی یہ نہ کرے، آپ ہی تو نہیں پڑھے گا، آپ ہی تو نہیں پڑھے گا۔ چونکہ آج بچے عام طور پر وہ چیز سیکھ رہے ہیں بغیر کتاب کی، بغیر کاپی کی، بغیر قلم کی، بغیر استاذ کی، بغیر ٹیچر کی، وہ چیز پڑھ رہے ہیں جو ماں باپ بول رہے ہیں، جو ماں باپ بول رہے ہیں بچے سن رہے ہیں، وہ کیسی سے پڑھا جا رہا ہے۔ گالی بکا ماں باپ، آپ نے گالی دیا بیوی کو، آپ نے گالی دیا بیٹے کو، آپ نے گالی دیا بیٹی کو، تو اب چھوٹے بچے نے سن لیا اور سیکھ لیا۔ کیا یہ سکھایا کس نے؟ سکھایا کس نے؟ یہ نہیں دیکھا جاتا میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے یہ سن کے سیکھ لیں گے، سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کلاس کی ضرورت نہیں ہے، ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ ناجائز بات، گالی گلوچ کی بات، ادھر ادھر کی بات، جو غلط بات ہو، اگر ہم اوپن سب کے سامنے کرتے ہیں، اگرچہ تنہائی میں بھی کرنا ناجائز و حرام ہوگا، لیکن بچوں کے سامنے کرتے ہیں، گویا کہ بچے کو آپ میسج دینا چاہتے ہیں، اے میرے بچوں جیسے میں کر رہا ہوں ویسے میرے کرنے کے بعد تم بھی کرو۔ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس لیے ماحول کو بدلنا ہوگا، ماحول کو بدلنا ہوگا۔ بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے علم پھیلانا۔ مخدوم سمنا ہے جن کا آپ آج فاتحہ خوانی اور ذکر آ رہے ہیں، اس کے موقع پہ حاضر ہیں۔ الحمدللہ آج کچھ شریف میں جا کے دیکھیے لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ ہے، اور کیا کہتے ہیں محبین محبت کرنے والے اور مریدین متوسلین آئے ہوئے ہیں۔ یقیناً اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضری ایک اچھی چیز ہے۔
لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے صرف حاضر دے کے ہم رک جائیں گے نہیں، ہم کو کل وقت نماز پڑھنا ہوگا، قرآن پڑھنا ہوگا، صحیح سے نماز ادا کرنا ہوگا، ان باتوں پہ غور کرنا ہوگا۔ ہمارا ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر بچہ، ہر بچی، ہر ماں باپ اگر ان قانون پہ غور کر لے تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولانا کیا کریں، دنیا بڑی الٹی ہو گئی، دنیا نہیں بلکہ ہم خود الٹے ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم راہ راستے پہ چلنے لگیں گے، مجھے دیکھا دیکھی میرے چھوٹے بھی چلنے لگیں گے، میرے دیکھا دیکھی ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ میری پڑھائی میں کسی کا رول رہا نہ رہا، لیکن ابھی یہ دیکھا آپ نے میری امی جان آج بھی پڑھ لیا الحمدللہ۔ یہ خواہش ہے کہ انشاءاللہ 10 بچہ ہر سال انشاءاللہ ضرور نکالا جائے گا جو کنز ایمان کم سے کم دیکھ کے پڑھ سکے، اردو صحیح سے لکھ سکے اور فاتحہ پڑھ سکے، سلام پڑھ سکے اور قیام کر سکے، کیونکہ ان تمام چیزوں پہ آج آپ کا دشمن اٹیک کر رہا ہے۔ سلام بند کرو، فاتحہ بند کرو، میلاد بند کرو۔ آپ کے بچوں کو میلاد پڑھنا سکھائیں گے نہیں، سلام پڑھنا سکھائیں گے نہیں، فاتحہ پڑھنا سکھائیں گے نہیں، بتائیے کون زندہ رکھے گا؟ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ تمام لوگوں کو اتنا علم تو حاصل کرنا ہی ہوگا جتنا ضروری، جتنا عالم بننا ضروری نہیں، حافظ بننا، قاری بننا ضروری نہیں، مفتی بننا ضروری نہیں، یہ فرض کفایہ اگر خاندان میں، سماج میں، گاؤں میں، سوسائٹی میں ایک بھی ہو گیا تو کافی ہے۔ لیکن ہر بچہ کو، ہر ماں باپ کو، ہر بوڑھے کو، ہر نوجوان کو، ہر بچے کو اتنی تعلیم تو سیکھنی ہوگی کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ بات کیسی ہے، اتنا تو سیکھنا ہی ہوگا۔ نماز کے فرائض کیا ہے، وضو کے فرائض کیا ہے، وضو کیسے ٹوٹتا ہے، وضو کیسے رہتا ہے اور روزہ کیسے ٹوٹتا ہے، یہ تعلیم کون بتائے گا؟ صرف مولانا کی ذمہ داری نہیں، ہر فرد کو سیکھنا ضرور ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان کا ضرورت ہے۔